اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام وتھ قرآن۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ غصے پہ ہے۔ دیکھیں، غصہ جو ہے وہ بے شک ایک فطرتی عمل ہے، آتا ہے غصہ، لیکن غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ غصہ زیادہ تر آتا ہے ہمیں کہ جب ہمیں امید ہو، امیدوں پہ غصہ آیا کرتا ہے۔ جب ہمیں کسی سے امید ہوتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا یا ایسا نہیں کرے گی، بھلے وہ امید ہمیں اپنے بچوں سے ہو، اپنے شوہر سے ہو، اپنے میکے یا سسرال والوں سے ہو، یا پھر کسی قریبی عزیز سے ہو، اور جب اس کا رد عمل الٹ آتا ہے تو پھر آتا ہے ہمیں غصہ۔ اور جب غصہ آتا ہے تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، اپنی تمیز تک بھول جاتے ہیں، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ بھلے وہ ایک فطرتی عمل ہے لیکن غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ اب جب غصہ آتا ہے اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ابلتے ہوئے دودھ کو دیکھا ہوگا۔ جب دودھ ابل رہا ہوتا ہے تو وہ باہر نکل آتا ہے، لیکن جب وہ ابل رہا ہوتا ہے تب ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے، اور اگر ہم ابلتے ہوئے دودھ کے نیچے آنچ کم کر دیں تو وہ دودھ باہر نکلنے سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہمیں بہت غصہ آ رہا ہو تو ہمیں خود پہ کنٹرول کرنا ہے۔ جب کنٹرول کریں گے تو آدھے سے زیادہ مسئلے تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے، کیونکہ غصے کی حالت میں ہم نہیں جانتے، بعض اوقات ہم بہت برے الفاظ کہہ جاتے ہیں، جو ہمارا باڈی ری ایکشن ہوتا ہے وہ بہت برا ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے چہرے کے تاثرات ہیں یہ سامنے والے کے لیے اور بھی برے ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ غصے میں جب شیطان ہم پہ اور ہیوی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کرو، ایسا کام کرو، وہ ہمیں پش کر رہا ہوتا ہے۔ جس چیز کو ہم کنٹرول بھی کر رہے ہوں، جو اگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہم سامنے والے کو سنا دیں، ہم تو بس اس کو زیر کر دیں، ہم تو اونچے ہو جائیں، تو اگر ان صورتوں میں تو شیطان کہتا ہے کہ کرو، ٹھیک ہے اور کرو، تاکہ ہم سے کوئی کام غلط ہو۔ اور اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے گی تو شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ میاں بیوی کی لڑائی کروا کے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو جس ٹائم آپ کو غصہ آیا ہوا ہو تو دو باتوں کا خیال کریں، ایک تو تمیز سے بولنا ہے، دوسرا دلیل سے بولنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غصے میں کچھ زیادہ بول جاؤں گی یا کچھ زیادہ بول جاؤں گا، بہت برے الفاظ میرے منہ سے نکل جائیں گے، تو پھر آپ خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، زبان کو سی لیں، جسے کہتے ہیں منہ پہ زپ لگا لیں، بس آپ کا یہ کام ہونا چاہیے، آپ خاموش ہو جائیں۔ خاموشی میں بہت سارے مسئلوں کا حل ہے، خاموش ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ خاموش ہو جائیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بہت سارے مسئلے ویسے ہی حل ہو گئے صرف آپ کے خاموش ہونے کی وجہ سے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والے کو غلطی کا احساس ہو، جس چیز پہ اگر وہ غصہ ہے، ایک فضول سی جسے کہہ لیں چیز پہ یا ناجائز چیز پہ، تو آپ خاموش ہو جائیں۔ جب آپ خاموش ہو جائیں گے تو اس کو جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا سامنے والے بندے کا، تو اس کو غلطی کا احساس بھی ہوگا۔ لیکن اگر آپ غصے میں اس کو دو چار سنا دیتے ہیں اور لڑائی والا بیہیو کرتے ہیں، اور آپ کا باڈی ری ایکشن کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، آپ کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ آپ بہت چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، تو سامنے والا آپ کے بولنے کو نہیں سنتا، وہ صرف آپ کے چیخنے کو سن رہا ہے، اور وہ اس سے بھی زیادہ رد عمل برا آئے گا، وہ اس سے بھی زیادہ اور بدتمیزی کرے گا یا کرے گی۔ تو لہٰذا اگر بہت غصہ آئے تو دو کام کر لیں، یا تو جو سب سے اچھا کام ہے کہ آپ وضو کر لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، آپ وضو کر لیں اور
سائنسی تحقیق کے مطابق یہ بات ثابت ہے کہ ماحول جو ہے وہ ہمارے موڈ کو چینج کرتا ہے. اگر آپ اپنا ماحول بدل لیں گے تو آپ کا موڈ ڈیفینیٹلی چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر بہت غصہ ہو تو آپ جہاں پہ ہیں وہاں سے آپ چلی جائیں یا چلے جائیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کمرے میں موجود ہیں تو باہر چلے جائیں. کچھ دیر باہر اسپینڈ کریں گے آپ کا موڈ ایٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جہاں پر غصے والا ماحول آلریڈی بنا ہوا ہے، اگر آپ وہیں ہی کھڑے رہتے ہیں اور مسلسل بحث کرتے ہیں، بحث سے اپنے آپ کو آپ جتوانا چاہتے ہیں، آپ اوپر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. اس سے آپ کو جو امپریشن دوسرے پہ پڑے گا وہ بہت غلط ہوگا. لہٰذا آپ نے اگر غصہ اگر آپ کا جائز بھی ہے اور آپ کو غصہ آیا ہوا ہے تو اسے کنٹرول کرنا سیکھیں. یا تو ماحول بدل لیں، آپ باہر چلے جائیں، اپنا موڈ ٹھیک کریں، اس کے بعد اپنی بات کو سامنے رکھیں. اگر آپ کی جائز بات ہے تو سامنے والا آپ کی بات ضرور سنے گا. اور وضو کریں، وضو کریں، اللہ کا ذکر کریں، جس سے شیطان بھاگ جائے گا اور جو آپ کی حالت ہے وہ درست ہو جائے گی. کیونکہ غصے میں جو باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کبھی نوٹ کیجئے گا کہ جب ہمیں غصہ آیا ہوا ہوتا ہے تو ہم پہ ہمارا جو جسم ہے وہ بہت گرم ہو جاتا ہے، کیونکہ خون کی گردش بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اور شیطان ہم پہ ہیوی ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہم کچھ غلط ہی کریں، کچھ غلط کریں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب ہم غصہ کر کے ریئیکشن دکھاتے ہیں تو اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ بہت خراب ہوتا ہے. اس سے بہت بیسٹ ہے کہ اگر جائز کی چیز پہ آپ کو غصہ آیا ہوا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں اور اگلے بندے کو معاف کر دیں. معاف کرنا سیکھیں. جب آپ معاف کریں گے تو آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا اور سامنے والا بندہ جو آپ چیز منوانا چاہتے ہیں، جو کہنا چاہتے ہیں، وہ سمجھ جائے گا. تھوڑا سا جھکنا سیکھیں. جب آپ جھک جائیں گے نا تو وہ چیز آپ کو بلند کر دے گی. اپنی زندگیوں میں یہ چیز آزمائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ معافی مانگنا سیکھیں، اور اس سے بے شک عزت کم نہیں ہوتی، اور اگر عزت کم ہو تو قیامت کے روز مجھ سے لے لینا. سبحان اللہ. تو بے شک جھکنے سے اور معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی، عزت بڑھتی ہی ہے، کم نہیں ہوتی. تو جب غصہ آیا ہوا ہو تو چیخیں مت، چلائیں مت، اور کوئی ایسا ریئیکشن نہ دکھائیں. اپنی باڈی لینگویج کو کنٹرول میں رکھیں اور خاموش ہو جائیں. خاموش ہو جائیں گے تو آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. جو باتیں کی ہیں اپنی زندگی میں ضرور اپلائی کیجیے گا. بہت شکریہ.